میرے دوستو، اللہ کے گھر مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں نا ہمارے گھر آباد ہو جائیں۔ جب تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا کسی کا گھر آباد نہیں ہوگا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ہمارے گھروں کو کون آباد کرے گا؟ اللہ آباد کرے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی، اور مسجد بنانے کی باری آئی تو اللہ لوگوں سے فرما رہے ہیں میرا گھر بناؤ۔ آسمان تو بنا لیا، زمین تو بنائی، پہاڑ بنائے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ خود بنا سکتا ہے، لوگوں سے کیوں کہا؟ ہمیں نوازنے کے لیے اللہ ایک لمحے میں ہر محلے میں، ہر گاؤں میں بہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ اپنی قدرت سے مسجدیں بنا دیتے تو مسجد بنانے کی فضیلت سے مسلمان محروم ہو جاتے۔ تو یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ محتاج ہیں، ہمیں نوازنے کے لیے کہا کہ تم میرا گھر بناؤ، اور جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ سب سے پہلی چیز مسجد کو آباد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو سب سے پہلا کام کیا؟ مسجد بنائی، مسجد بنائی، مسجد بنائی۔ ہاں، مسجدوں کو آباد کرنا یہ پہلا کام ہے مسلمان کا۔ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو۔ جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے جڑے گا، جو دین سے جڑے گا وہی اللہ سے جڑے گا۔ جو مسجد سے کٹا وہ دین سے کٹا، جو دین سے کٹا وہ اللہ سے کٹ گیا۔ جو مسجد سے دور اللہ سے بھی دور۔ حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو، جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، کہ مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے۔ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ ہاں، مومن کی مثال مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ ہاں، یہ حدیث نہیں، مثال ہے۔ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ جب مسجد سے باہر جاتا ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہے، کیسے مسجد جاؤں، مسجد جاؤں، مسجد جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین جگہ زمین پر مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہ زمین پر کیا ہیں؟ بازار ہیں۔ آج بازاروں میں رش ہے، مسجدیں خالی ہیں۔ یہ ہے پریشانیوں کی وجہ، یہ ہے مسائل کی وجہ، یہ ہے مصائب کی وجہ کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے بازار بھرے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان کا مسجد سے جوڑ نہیں ہے، ہر مسلمان کا مسجد سے تعلق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس کو مسجد سے محبت ہوگی اس کا وقت کہاں گزرے گا؟ مسجد میں۔ اس کا وقت کہاں ہوگا؟ مسجد میں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد ہر متقی کا گھر ہے،
مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جتنا تقوی آئے گا، جتنا اللہ کا خوف آئے گا، جتنا اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آئے گی، اللہ سے تعلق اور محبت ہو، اتنا اللہ کے گھر سے تعلق ہوگا. مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد کو اپنا گھر بنائے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے 5 وعدے فرمائے، 5 انعام ملیں گے. 5 انعام، 5 وعدے. جو مسجد کو اپنا گھر بنائے، کیا مطلب؟ مسجد سے اس کو خصوصی مناسبت ہو، مسجد میں سے اس کا تعلق ہو، زیادہ وقت مسجد میں. کہاں ہوں گے؟ کہ مسجد میں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مسجد جا رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ مسجد آ رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں. ہاں، کہ کہاں تلاش کرو، کہاں ملیں گے؟ کہ مسجد میں ملیں گے. ہاں، جو مسجد کو اپنا گھر بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وعدے فرمائے، اللہ اس کو راحت نصیب فرمائیں گے. راحت، سکون، انبساط، فرحت وہ مسجد میں ملے گا، مسجد سے ملے گا. دوسرا، اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے، اللہ کی رحمت اس پر اترے گی، اپنی رحمت عطا فرمائیں گے. تیسرا، پل صراط پہ سے اسے آسانی سے گزار دیں گے، پل صراط پہ سے آسانی سے گزر جائے گا. چوتھا، اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. اور 5ویں بات، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. مسجد سے تعلق ہو، ہر مسلمان کا جوڑ مسجد سے ہو. حدیث میں آتا ہے مساجد انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں. المساجد مجالس الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں. اور جو مسجد کی طرف آتا ہے اللہ اس کے آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر والے گھر کے کسی فرد کے آنے پر خوش ہوتے ہیں. گھر کا کوئی فرد غائب ہے، بڑے عرصے بعد گھر میں آ رہا ہے، گھر والے اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں. اس طرح اللہ پاک مسلمان کے مسجد میں آنے سے خوش ہوتے ہیں. جو مسجد کو اپنا گھر بنائے، کس لیے؟ نماز کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ اس کے مسجد میں آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر والے گھر کے فرد کے گھر آنے سے خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے، مسجد جا رہا ہے، صبح شام مسجد جاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں. جنت میں مہمانی، جتنی دفعہ مسجد جائے گا اتنی دفعہ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا انتظام ہوگا. جنت میں مہمانی ہوگی اس کے لیے جو مسجد جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے، صبح شام مسجد میں جانا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے. یہ بھی جہاد ہے. صبح شام مسجد جانا یہ بھی جہاد میں داخل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بازار میں تشریف لے گئے، مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے اور فرمانے لگے بازار والوں سے، تمہیں کس چیز نے عزیز بنا رکھا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم حضور کی میراث سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ حضور کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے. سب لوگ بھاگے مسجد کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے رہے ان کے انتظار میں. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابھی کیا ہوا، کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مسجد میں گئے، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا. اچھا، تو مسجد میں کون لوگ تھے، کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ لوگ تھے مسجد میں، وہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے، دین کے مسائل کا مذاکرہ ہو رہا تھا، باقی تقسیم تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور یہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. انبیاء کی میراث دراہم اور دنانیر نہیں ہے، انبیاء کی میراث مال و دولت نہیں ہے، انبیاء کی میراث اعمال ہیں. یہ نماز، یہ قرآن کی تلاوت، یہ دین کی مجلسیں، یہ ایمان کی مجلسیں، یہ حلال حرام کے مذاکرے، دین کے مسائل کو سکھانا کہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث.
یہ ہے اللہ کے نبی کی میراث. حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے کس لیے؟ نماز کے لیے نہیں. اس حدیث میں جو ہے نماز کے لیے نہیں, جو مسجد جاتا ہے دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے یا دین کا مسئلہ کسی کو سکھانے کے لیے, جو مسجد جاتا ہے مسئلہ سیکھنے کے لیے یا کسی کو سکھانے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج کامل ہو, جس کا حج کامل ہو. مسجد جاتا ہے کس لیے؟ مسئلہ سیکھنے کے لیے اور یا مسئلہ سکھانے کے لیے. آج جو لوگ مسجد میں آتے ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ تو مسجد میں آتا نہیں ہے. جو مسجد میں آتے ہیں یہ صرف نماز کے لیے آتے ہیں, صرف نماز کے لیے. نماز سے پہلے جیسے کسی نے آنا کوئی نہیں, نماز کے 10 منٹ بعد ایسے جیسے کوئی آیا کوئی نہیں, آئے اور گئے. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے, مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے. مسجد میں اعمال ہوں, جو اعمال مسجد نبوی میں تھے یہ سارے اعمال ہر مسجد میں ہونے چاہیے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر مسجد مسجد نبوی کی شاخ ہے, ہر مسجد مسجد نبوی کی شاخ ہے. ہر مسجد میں وہ اعمال ہوں جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے. مسجد نبوی میں دین کا سیکھنا سکھانا, مسجد نبوی میں تعلیم کے حلقے, مسجد نبوی میں جماعتوں کا آنا, اللہ کے راستے میں جماعتوں کا روانہ ہونا, آنے والوں کی خدمت کرنا, استقبال کرنا, یہ سارے مسجد کے اعمال تھے. آج کیوں پریشانی ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں, ہماری مسجدیں خالی ہیں. ایسے لوگ چاہیے ہر مسجد میں, ایسے لوگ چاہیے ہر مسجد میں جو مسجدوں کو آباد کریں. کوئی دکان کھولے گا تو تبھی تو گاہک آنے شروع ہوں گے نا. کوئی دکان ہی نہ کھولے تو گاہک کہاں سے آئے؟ کچھ لوگ ہوں ہر مسجد میں جو مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں. ہاں, فرشتے ان کے ہم نشی ہوتے ہیں, فرشتے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں, اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں, اگر وہ پریشان ہو جائیں تو فرشتے جا کے ان کی مدد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہر مسجد میں جو مسجدوں کے کھونٹے بن جائیں. یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنے, یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد میں آئے گا اس کو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ تو ملے گا, 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ تو ملے گا. یا تو کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہوگی اس سے کوئی فائدہ ملے, یا کوئی حکمت کی بات سننے کو ملے گی, کوئی خیر کی بات سننے کو ملے گی, اچھی بات مسجد میں سننے کو ملے گی, یا کم از کم اللہ کی رحمت تو مل ہی جائے گی جس کا ہر مسلمان کو انتظار ہوتا ہے. مسجدوں میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, مسجدوں میں فرشتوں کا ماحول ہے. اس لیے بھائی مسجد کو وقت دیں, مسجد کو وقت دیں, مسجد کو وقت دیں. ہر مسلمان مسجد کو وقت دے, ہر مسلمان مسجد کو وقت دے. ہمارا غریب سے غریب اس کا مسجد سے تعلق ہو, ہمارا امیر سے امیر اس کا مسجد سے تعلق ہو, ہمارا وکیل, ہمارا جج, ہمارا افسر, ہمارا وزیر, ہمارا صدر, ہمارا وزیر اعظم اس کا مسجد سے تعلق ہو. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, مسجد اللہ کے گھر ہیں. حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. جیسے آسمان والوں کے لیے, زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں, اس طرح یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے چمکتی ہیں. تو سب نیت کرو بھائی مسجد کو آباد کرنا انشاءاللہ. بھائی آواز میں کرنٹ کوئی نہیں آ رہا بھائی. نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دے, نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں. ہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, چلو 1 گھنٹہ, چلو آدھ گھنٹہ, اور کچھ وقت مسجد کو دیں. بھائی ہر مسلمان مسجد کو وقت دے. مسجد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں, مسجد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں, مسجد میں دین کے مسئلے کو سیکھیں سکھائیں, ایمان کی مجلسوں میں بیٹھیں, ایمان کے حلقوں میں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھیں, ایمان کے حلقوں میں بیٹھیں. مسجد آ کر ہمیں خوشی محسوس ہو, ہاں اللہ کے گھر آ گئے,
کوئی کسی بڑے آدمی کے گھر جاتا ہے، کسی وزیر اعظم کے گھر جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. میں وزیر اعظم کے گھر گیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے بیچارے کی؟ یہ مسجد اللہ کا گھر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ مسجد اس اللہ کا گھر ہے. اس مسجد میں آنے سے ہمیں کیا ہو؟ خوشی محسوس ہو. مسجد میں آئیں، ہم خوشی آئیں، شوق سے آئیں. صحابہ جب مسجد کی طرف آتے تھے تو قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے اجازت دیں، میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے اجازت دیں میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں. آپ نے فرمایا نہیں، جتنا تم دور سے آؤ گے تمہیں ہر قدم پہ نیکی ملے گی. شوق ہو، ہر مسلمان کو مسجد جانے کا شوق ہو. فجر میں جا رہے ہیں، ظہر میں جا رہے ہیں، عصر میں جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، عشاء میں جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں. یہ مسجد صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد یہ صرف 5 نمازوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ صرف 5 نمازوں کے لیے بھی نہیں ہے. جمعہ بھی مسجد میں، 5 نمازیں بھی مسجد میں، اور اس کے علاوہ بھی مسجد کو وقت دو. مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں، مسجد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں نوافل پڑھیں، مسجد میں ایمان کی مجلسیں ہوں، دین کے مسائل کو سکھانا ہو، ہماری مسجدوں میں مشورہ ہو کیسے اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کے احکام زندہ ہوں، اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو، جماعتیں روانہ ہو رہی ہوں، جماعتیں اللہ کے راستے سے واپس آ رہی ہوں، ان کے حالات سنے جا رہے ہوں، آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہو، آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہو. یہ مسجد اس کے لیے ہے. اب یہ کتنا بڑا طبقہ اس میں بیٹھا ہوا ہے یہ جمعے کی نماز میں، جو مسجد میں کب آتا ہے بولو تو صحیح بھائی، جو صرف جمعے میں آتا ہے. یہ بہت ساری جمعہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کون سی پارٹیاں؟ ایک ہوتی ہے جمعہ پارٹی جو صرف مسجد جمعے کے دن مسجد میں نظر آتی ہے. ابھی یہ بہت سارے جمعہ پڑھ کے جائیں گے اور اس نیت سے جائیں گے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے. ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے عصر میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے مغرب میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے عشاء میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے فجر میں آنا ہے. انہیں کوئی ندامت نہیں کہ میں فجر میں مسجد میں نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بے چینی نہیں. جب ایمان مضبوط ہوگا، جب اللہ سے تعلق اور محبت ہو، پھر اللہ کے گھر سے بھی محبت ہو، پھر مسجد میں اس کا دل لگے گا، مسجد میں آنے سے اسے خوشی محسوس ہوگی، اسے انبساط، فرحت، سرور محسوس ہوگا. اگر مسجد میں جس دن نہ آ سکا اسے بے چینی ہوگی، اسے پریشانی ہوگی، اس کا دل بوجھا ہوگا، اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا. بھی کیا ہوا کہ آج میں مسجد نہیں جا سکا، آج. یہ ایمان والے کی نشانی ہے. دیکھو یہ جو گیم کرتے ہیں نا، یہ جو کوئی جس کو جم جانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جس دن جم نہ جائے اس کا چہرہ اترا ہوتا ہے. جس کو بیڈمنٹن کا شوق ہے، جس دن نہ جائے اس کو پریشانی ہوتی ہے. ہمارا دل مسجد میں اٹکے، مسلمان کا دل مسجد میں اٹکے. 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. آپ نے فرمایا ہر محلے میں مسجد بناؤ اور مسجدوں کو صاف رکھو. حدیث میں آتا ہے مسجدوں کو صاف رکھو، مسجدوں میں خوشبو لگاؤ، مسجدوں کی صفائی کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت بڑھیا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی. صحابہ نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، اس کا جنازہ ہوا، دفنا دیا. آپ نے پوچھا تو بتایا کہ جی وہ تو فوت ہو گئی. اور میں کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ نے کہ جب کوئی فوت ہو جایا کرے مجھے بتا دیا کرو، مجھے اطلاع کیا کرو. آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور پھر آپ نے فرمایا میں نے اس بڑھیا کو جنت میں دیکھا ہے. کس لیے؟ کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. یہ مسجد کی صفائی صرف خادم کے ذمہ نہیں ہے، ہر مسلمان کو شوق ہونا چاہیے کہ میں مسجد کی صفائی کروں. سب کو شوق ہونا چاہیے. ایسے وقت میں آؤ جب مسجد میں کوئی نہیں، مسجد کی صفائی کرو، مسجد کے جالے صاف کرو، مسجد کے شیشے صاف کرو، مسجد کی فرش صاف کرو. شوق ہو میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، سارے مسئلوں کا حل
سارے مسئلوں کا حل مسجد کو آباد کرنا ہے، سارے مسئلوں کا حل مسجد کو آباد کرنا ہے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر طبقہ، ہمارے ڈاکٹر صاحب کا تعلق مسجد سے ہو، ہمارے وکیل جج صاحب کا تعلق مسجد سے ہو، ہمارے وزیر صاحب کا تعلق مسجد سے ہو، ہر مسلمان مسجد سے جڑے، مسجد سے جڑے، مسجد میں اعمال کی فضا ہو، مسجد میں اعمال کا ماحول ہو، مسجد میں دعوت کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، تلاوت کی فضا ہو، نمازوں کی فضا ہو، دین کے سیکھنے سکھانے کی فضا ہو۔ اس ماحول سے دین کو سیکھنا آسان ہوگا۔ تو جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے سب نیت کرو روزانہ مسجد کو وقت دینا انشاءاللہ۔ بھائی آواز میں کرنٹ کوئی نہیں آ رہا، یہ سب نے مسجد کو کیا دینا ہے بھائی؟ کب سے؟ کب سے؟ ہاں دیکھو، بات کو ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، بے وقوفی ہے۔ بات کو سنیں، بات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ بہت ترقی کرے گا وہ آدمی جو دین کی بات کو سنے اور سمجھے اور عمل کرے، اور بہت پیچھے رہے گا جو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ عجیب بات، ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، حلقہ لگا ہوا تھا، 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک داخل ہوا، اس نے حلقہ لگا ہوا دیکھا، وہیں سے باہر نکل گیا، وہیں سے باہر نکل گیا۔ 2 آدمی کھڑے رہے، پھر وہ آگے بڑھے۔ ایک نے ان میں سے کیا کیا، مسجد حلقہ جو لگا ہوا تھا اس کو حلقے کے بیچ میں کوئی خالی جگہ نظر آئی، وہ گھس گیا اور اس خالی جگہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ اور تیسرے نے کیا کیا، دوسرے نے جو 2 رہ گئے تھے ان میں سے دوسرے نے کیا کیا، وہ سب سے پیچھے بیٹھ گیا شرم کی وجہ سے کہ میں سب کو چھوڑ کے آگے چلا جاؤں۔ یہ 3 آدمی آئے، ایک نے حلقہ دیکھا وہیں سے باہر نکل گیا، 2 آدمی آگے بڑھے، ایک آگے گھسا اور حلقے میں جو جگہ خالی تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا، ایک پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ جب حلقہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تینوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں، ان تینوں کے واقعہ بتاؤں، ان تینوں کا بتاؤں۔ 3 آدمی آئے، ایک آدمی آیا اور اس نے منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اللہ نے بھی اس سے رخ پھیر لیا، اس کو کوئی رحمت نہیں، کوئی نعمت انعام نہیں ملے گا۔ اور 2 آدمی ان میں سے ایک آگے گھسا، حلقے میں گھسا، ہاں اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اس کو اللہ کی رحمت سے حصہ ملا۔ دوسرے کو شرم آئی کہ میں آگے بڑھوں، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اس کو بھی اپنی رحمت سے نواز دیا۔ مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں حلقے لگیں، مسجدوں کے حلقوں میں بیٹھو۔ آپ سب دیکھو آپ کا مسجد میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اگر آپ کا مسجد میں دل لگتا ہے تو آپ ایمان مبارک، آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ اگر آپ کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ہاں مسجدوں کی آبادی قالین سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی ٹائل سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی فانوس سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی قیمتی چیزوں سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی اعمال سے ہے۔ صحابہ کی مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے اور اعمال پکے۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی اور نمازی کیا ہو گئے، اعمال کیا ہو گئے، کچے ہو گئے۔ جتنے محلے میں مسلمان ہیں، ہر محلے میں ماشاءاللہ مسجد ہے، ہر محلے میں مسلمان ہیں، ہر فرد کا، ہر مسلمان کا مسجد سے تعلق ہو۔ کوئی 1 گھنٹہ دے، کوئی 2 گھنٹے دے، کوئی 2.5 گھنٹے دے، کوئی آدھ گھنٹہ دے، چلو کم از کم 15 منٹ دینا شروع کرو نماز کے علاوہ۔ ہر وقت مسجد میں 25 30 40 آدمی ہوں گے، ایک ماحول بنا ہوا ہوگا، اس ماحول میں آ کے دین کو سیکھنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی دل سے نیت کریں کہ مسجد کو وقت دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میرا مسجد سے تعلق نصیب فرما، اللہ مجھے مسجد سے محبت نصیب فرما، اللہ مجھے مسجد کی طرف رجوع نصیب فرما، اللہ میں چاہوں نہ چاہوں مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تیسری بات، طے کریں کہ مجھے روزانہ کتنا وقت دینا ہے، طے کریں، یعنی کہ کریں گے، طے کریں، ابھی طے کریں کہ مجھے روزانہ اتنا وقت دینا ہے،
ہر ایک اپنی ذات سے طے کرے کہ میں روزانہ 2 گھنٹے مسجد کو دوں گا، چلو 1 گھنٹہ مسجد کو دوں گا، چلو آدھ گھنٹہ مسجد کو دوں گا، چلو ہر نماز سے 15 منٹ پہلے آؤں گا، چلو ہر نماز کے 15 منٹ بعد مسجد بیٹھوں گا میں. کچھ طے کریں، کچھ طے کریں. اتنا وقت مجھے مسجد کو دینا ہے، مجھے مسجد میں بیٹھنا ہے. میرا جی چاہے نہ چاہے، میری طبیعت مانے نہ مانے، مجھے مسجد کو وقت دینا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں. اپنا سب نظام الاوقات بنائیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں. اتنا دیر مجھے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، مسجد میں مجھے اپنا ذکر کرنا ہے، مجھے مسجد میں دین کے مسائل کو سیکھنا ہے، مجھے تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ہے. طے کریں، یہ نہیں کہ کروں گا. اچھا ان باتوں سے انکار نہیں ہے کسی کو. مسجد کو وقت دینا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے پڑھنی چاہیے. یہ اس کا کسی کو انکار نہیں ہے. پتہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، مول سے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، پھر مسجد میں نظر آؤں گا. ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا بچے بڑے ہو جائیں، ذرا بچوں کی شادیاں ہو جائیں. ہاں ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، پھر دیکھو مسجد ہی مسجد ہے، پھر اللہ ہی اللہ ہے، پھر قرآن ہی ہے، پھر نماز ہی ہے. ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. 10 سال 20 سال سے جملہ بول رہا ہے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، اور اتنے میں خبر آتی ہے کہ فوت ہو گئے. پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، اور قبر پہ آواز آئی، کسی نے کہا ان کے کفن کی گریں کھول دو، ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. اور کہتے نہیں تھوڑا سا اور ادھر کرو. پھر کہتے ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو، ان پر مٹی ڈال دو. ہاں 10 سال سے جملہ بول رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں. اور ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر کیا ڈال دی؟ مٹی ڈال دی. کس نے ڈالی؟ اس کے بیٹوں نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے پڑوسیوں نے، اور تو اور اس کے نوکروں نے، اس کے ملازموں نے. اور اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے؟ اس کی قبر پہ جھاڑے. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے، کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں کو وقت دینے کا تصور ذہن سے ختم ہو گیا ہے. آج لوگوں کے ذہنوں میں مسجد صرف نماز کے لیے رہ گئی، اور ایک طبقہ نماز کے لیے بھی نہیں آتا. یہ سارا یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے، گنتی کے لوگ ہوں گے جو اس محلے کے باہر کے ہیں، ورنہ یہ سارا اس محلے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. یہ سارا اس محلے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. یہ پورا ہفتہ کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ آنکھوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ عقل کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ کھانا ہفتے بعد کھاتے ہیں، یہ پانی ہفتے بعد پیتے ہیں، یہ زبان ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، ان کا دل ہفتے بعد کام کرتا ہے، ہفتے بعد یہ سوتے ہیں، ہفتے بعد یہ بیدار ہوتے ہیں. یہ سارا سال ہر آن ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں ہفتے بعد آتے ہی ہے. یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد 5 نمازوں کے لیے، اور صرف 5 نمازوں کے لیے نہیں ہے. نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں، نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں. اگر یہ باتیں بری لگ رہی، اگر یہ باتیں بری لگ رہی، اگر یہ باتیں سخت لگ رہی، میرے بھائیوں قبر کی کڑواہٹ بڑی سخت ہوگی، قیامت کی سختیاں بڑی سخت ہوں گی، آخرت کی کڑواہٹ بڑی سخت ہوگی. آج تک ہم نے مسجد کو وقت نہیں دیا، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اس پر استغفار کریں. بہت غفلت ہوئی، بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا ہم سے قصور ہوا، ہم نے مسجد کو وقت نہیں دیا. آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مسجد کو وقت دیں گے. زور سے انشاءاللہ بھائی. کب سے بھائی؟ ہاں طے کریں اتنا وقت مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت مسجد کو دینا ہے. دوسروں کو مسجد سے جوڑیں. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ میرا مسجد سے دل لگا دے، مسجد کی محبت مجھے نصیب فرما دے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.